سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستمع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مذہب اسلام کے اندر اخلاقیات کے اوپر بڑا زور دیا گیا، کیونکہ اخلاقیات اور ہمارا ایٹیٹیوڈ اور ہمارا اچھا بیہیویئر کسی بھی شخص کو انسپائر کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جو سب سے اچھے اخلاقیات کی مالک شخصیت تھیں وہ ہمارے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ناظرین، ہوا کچھ یوں کہ آپ تو سب جانتے ہیں کہ ہمارے نبی ایک ایسے پیغمبر اور واحد شخصیت گزرے ہیں، نیک انسان گزرے ہیں کہ جو غریبوں، فقیروں، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد میں بالکل پیش رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں راستے میں سے جا رہے تھے، کہیں تشریف لے کر جا رہے تھے، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک کمزور اور بوڑھی عورت لکڑیوں کا گٹا اٹھا کے اپنے کندھے کے اوپر رکھنا چاہ رہی ہیں، لیکن ایجڈ ہونے کی وجہ سے، بوڑھی ہونے کی وجہ سے اور ضعیف ہونے کی وجہ سے وہ بیچاری رکھ نہیں پا رہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب سوئی گیس ڈسکور نہیں ہوئی تھی اور لوگ لکڑیوں وغیرہ میں اس طرح کھانا بنایا کرتے تھے۔ تو گھر میں اگر لکڑیاں ہوں گی تو کھانا بنے گا اور اگر نہیں ہوں گی تو نہیں بنے گا۔ اب وہ بیچاری کمزور ہیں اور وہ لکڑیوں کا گٹا اٹھا کے اپنے کندھے کے اوپر رکھنا چاہ رہی ہیں، لیکن کمزور ہونے کی وجہ سے اور بزرگ اور ضعیف ہونے کی وجہ سے رکھ نہیں پا رہی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، آپ نے وہ بوڑھی خاتون کو آفر دی کہ اماں جان، اگر آپ چاہیں تو یہ لکڑیوں کا گٹا میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے رکھتا ہوں اور جہاں پر آپ جانا چاہتی ہیں وہاں پر میں آپ کو چھوڑ آؤں۔ کتنی اچھی آفر تھی۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے ناظرین کہ جب دین اسلام ابھی بالکل نیا نیا آیا تھا اور حضور علیہ السلام کی چاروں طرف مخالفت چل رہی تھی، بٹ قسمت یہ دیکھیں کہ یہ بوڑھی عورت ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتی ہے نہ پہچانتی بائی فیس۔ ہاں، پیٹھ پیچھے ضرور ذکر سنا، جو کفار لوگ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ کیونکہ ناظرین، دین اسلام میں اگر آپ کو کلیئر بات بتاؤں نا تو یہ ہمیں ایسی پلیٹ میں تحفے میں رکھ کے پیش نہیں کیا گیا۔ بڑا صحابہ اکرام نے سیکریفائس کیا ہے، قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ خود حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں موجود ہیں کہ کتنی سخت ترین ان کے اوپر سختیاں کی گئیں، مگر مجال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے منحرف نہ ہو جائے۔ اب جب حضور علیہ السلام نے ان کو آفر دی کہ میں لکڑیوں کا گٹا اپنے اوپر رکھ کے آپ جہاں پر جانا چاہتی ہیں میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، تو وہ کمزور اور بوڑھی عورت کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو بڑا نیکی کا کام ہے، یہ تو بڑا اچھا کام ہے۔ اس دور میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ ایک تو ابتدائی اسلام کا زمانہ اور دوسرا زمانے جاہلیت کا کچھ دور ابھی باقی ہے، کچھ اثرات ابھی باقی ہیں جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کی مدد نہیں کیا کرتے، ایک دوسرے کا بوجھ وغیرہ نہیں اٹھایا کرتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوانی کا زمانہ، آپ نے وہ لکڑیوں کا گٹا جو بہت زیادہ وزنی تھا اور بہت زیادہ اس کا برڈن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیوں کا گٹا اٹھایا، کندھوں پہ رکھا۔ اب دونوں، وہ بوڑھی عورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں راستے میں جا رہے۔ اب ناظرین، ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام نفسیات ہے کہ جب دو ان نون پرسن جائیں گے تو کچھ نہ کچھ ٹاکنگ، کچھ نہ کچھ کنورزیشن، کچھ نہ کچھ تو گفتگو، کچھ نہ کچھ ہاؤ نو اور کچھ نہ کچھ حال احوال اور اس طرح کی بول چال کا معاملہ تو ہوگا نا، ڈیفینیٹلی ہوگا۔ اب وہ بوڑھی خاتون، عمر رسیدہ خاتون، میرے آقا سے کہتی ہیں
کہ بیٹا تم نے اس دور میں بڑا نیک کام کیا، تو اگر تم چاہو اور میری بات سننا چاہو اور تمہاری اگر اجازت ہو تو میں تمہیں بھلائی کی ایک بات بتاؤں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رسپیکٹیبل انداز کے ساتھ اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اما جان آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں۔ تو وہ بوڑھی خاتون کہنے لگی کہ بیٹا تم مجھے بھلے انسان معلوم ہوتے اور تم نے اس دور کے اندر کہ جہاں پر کوئی کسی کا بوجھ اور پرڈن وغیرہ نہیں اٹھاتا، تم نے یہ لکڑیوں کا گٹا جو اتنا وزنی اٹھایا اور پھر میرے گھر پہ لے کر کے جا رہے پہنچا رہے۔ بیٹا بھلائی کی بات میں تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سنا ہے کہ عبداللہ کے بیٹے محمد نے نبوت کا دعویٰ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا ہے کہ بڑے بڑے کمالات دکھاتا ہے، سنا ہے کہ بڑے بڑے کرشمے دکھاتا ہے، اور اہل مکہ کے بعض لوگ اس شخص کو معاذ اللہ استغفر اللہ جادوگر کہتا ہے۔ اور یہ بھی میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ جو ان کے دربار میں جاتا ہے، یعنی وہ جو نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جو نیا دین اور نیا ریلیجن لے کر آئے ہیں، سنا ہے جو ان کے دربار میں جاتا ہے ان کے اندر ان کی پرسنالٹی اور شخصیت کے اندر ایسی اٹریکشن ہے اور ایک ایسی کشش ہے کہ جو بھی ان کے دربار میں جاتا ہے نا وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا۔ نو آرگیومنٹ اور کوئی ایسی بات نہیں، اور بس ریلیجن ایکسیپٹ کرتے اور وہ مسلمان ہو جاتے لوگ۔ تو بیٹا بھلائی کی بات میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ایک تو اہل مکہ کے بعض لوگ اس شخص کو جادوگر کہتے ہیں، کرشمے دکھاتا ہے، یہ کرتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا بولتا ہے، کہتا ہے کہ بتوں کی پرستش نہ کرو۔ ایک اللہ تبارک و تعالی ہے جو پوری کی پوری کائنات، پورے کے پورے سولر سسٹم کو چلا رہا ہے، کہ جس نے پوری کائنات کو کریٹ کیا، تخلیق کیا۔ اب تم بتاؤ پوری کائنات کو ایک خدا کیسے چلا سکتا؟ اس لیے تو ہم نے بہت سارے خداؤں کا تصور رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم کیپ سائلنٹ ہو کے اس بوڑھی عورت کی آرگیومنٹ سنتے جا رہے تھے اور مسکراتے ہوئے آپ جا رہے۔ آپ کا تو طرز عمل یہی تھا۔ اسلام تو پھیلا ہی اچھے اخلاقیات سے، اسلام تو پھیلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے، محبت سے، اپنائیت سے۔ مبارک چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ آتی تھی لوگ فدا ہو جاتے تھے ایسی خوبصورت سی مسکراہٹ کے اوپر۔ اچھا ساری چیزیں جب بتا دی نا تو کہنے لگی کہ بیٹا ایسا ہے، ویسا ہے، فلانا ہے، دماغ ہے، جادوگر ہے، کرشمے دکھاتا ہے، لوگوں کو اپنا بنانے کا فن بھی اس شخص کے اندر ہے۔ تو بیٹا بھلائی کی بات یہ ہے کہ تم ذرا اس شخص سے بچ کے رہنا۔ کیسی عجیب بات ہے نا۔ اور مطلب اگر ہم اپنا کمپیئر کریں، ہمارے سامنے اگر کوئی ہماری برائی کرے تو ہم تو لال پیلے ہو جائیں غصے میں، اور غصے کی وجہ سے ہم بولیں گے تو ہماری ہمت کریں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کے اندر ناظرین حکمت کے بے شمار آپ کو پھول مل جائیں گے سیکھنے کے اعتبار سے، بے شمار آپ کو پوائنٹس مل جائیں گے سیکھنے کے اعتبار سے۔ حضور جانتے تھے کہ بڑی عمر کے لوگوں سے انسان کو آرگیومنٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جواب دینے سے بڑا نہیں بن جاتا، بسا اوقات خاموش رہنا پڑتا ہے، اس کے بینیفٹ آگے چل کے ملتے ہیں انسان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی برائی سنتے جا رہے ہیں اور خاموشی کے ساتھ ان کو خاتون کو پہنچا دیا۔ اور جیسے ہی حضور علیہ السلام نے لکڑیوں کا گٹا رکھا، اور رکھنے کے بعد جب حضور علیہ السلام واپس تشریف لے جا رہے تھے تو میرے نبی کو تھوڑی نہ کوئی اجرت چاہیے تھی، تھوڑی نہ کوئی بینیفٹ چاہیے تھا۔ آپ نے تو ایسی اللہ کی رضا، لقا اور خوشنودی کے لیے اس بوڑھی خاتون کی آپ نے مدد فرمائی تھی۔ اب جب جانے لگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بوڑھی خاتون پیچھے سے کہتی ہیں کہ بیٹا ایک بات تو سن لو، تم نے اس دور میں بڑا نیک کام کیا، میرا بوجھ اٹھایا، نیکی کا کام کیا، بھلائی کا کام کیا، تم نے یہاں تک کہ میرا سارا ساز و سامان میرے گھر کی دہلیز تک پہنچا دیا، اور میں سارے راستے تم سے ٹاکنگ کرتی رہی، کنورزیشن کرتی رہی، تم سے بات کرتی رہی، لیکن تم نے پلٹ کی کوئی ریپلائی نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن ٹھیک ہے، تمہارا ادب ہے اور تمہاری ایک رسپیکٹ ہے جو تم نے مجھے دی ہے،
اور تمہارا ایک اچھا بیہیویئر ہے، تمہارا ایک اچھا اخلاق ہے، جو تم نے مجھے پلٹ کے کوئی جواب اور رپلائی اور کوئی آنسر وغیرہ نہیں دیا. لیکن بیٹا ایک ذہن میں سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ میں سارے راستے سے تم سے ٹاکنگ کرتی رہی لیکن تم سے تمہارا نام نہیں پوچھا. اچھا جاتے جاتے بیٹا یہ بتا دو کہ آخر تمہارا نام کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ نوٹ فرمائیں کہ اس وقت جب حضور سے پوچھا گیا ہوگا کہ بیٹا سارے راستے تو برائی سنی نا، نام کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اماں جان میں ہی تو عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جب بوڑھی عورت نے یہ سنا نا کہ یہ نوجوان اور یہ پرکشش شخصیت کے جو مالک ہیں یہ عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں کہ جن کے سارے راستے میں غیبت کرتی رہی، برائیاں کرتی رہی، اور انہوں نے پلٹ کے کوئی رپلائی، کوئی آنسر، کوئی جواب مجھے نہیں دیا، اتنے اچھے اخلاقیات کے مالک، اس عورت سے رہا نہیں گیا. اور اس عورت نے کہا کہ بیٹا اب دیر نہ کرو، اب صبر نہیں، اب قرار نہیں، ایسا کرو کہ جو دین، جو ریلیجن اور جو مذہب تم لے کر کے آئے ہو نا، ایسا کرو فوراً کہ فوراً اس مذہب کا کلمہ مجھے بھی پڑھا دو تاکہ میں بھی معاشرے کے اندر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاقیات. ناظرین یہی وہ پوائنٹ کی بات. لوگ کہتے ہیں تلواروں کے زور سے پھیلا، میں ان کی بات سے اختلاف کروں. لوگ کہتے ہیں ڈنڈوں کے زور پر اسلام پھیلا، میں اس بات سے بھی اختلاف کروں. حضور نے اگر تلوار اٹھائی، حضور نے اگر جنگیں لڑی تو اپنے دفاع اور اپنے بچاؤ کے لیے لڑی. ورنہ کون نہیں جانتا کہ طائف کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کے اوپر جب پتھر برسائے گئے، مبارک جسم لہو لہان ہو گیا، پہاڑوں کو فرشتہ آیا، کہنے لگا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑ ملا دیں تاکہ یہ طائف کے تمام انسان کچل کے مر جائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاقیات، ان کا بیہیویئر، ان کا ایٹیٹیوڈ ایک اچھے سے ایک آپ ملاحظہ فرمائیں کہ نہیں، یہ لوگ اگرچہ مسلمان نہیں ہوتے لیکن انشاءاللہ ان کی آنے والی جنریشن ضرور مسلمان ہو جائے گی. ناظرین اخلاقیات پر ہی تو ہمارا زور ہے، فوکس ہے. بٹ انفارچونیٹلی اخلاقیات کا تو اگر میں اس پہ کہتے ہیں نا تبصرہ اگر میں کروں تو اچھے اخلاقیات کا تو جنازہ نکل چکا. ہم تو بڑوں کے آگے کہتے ہیں نا کہ ہم سے تو خاموش رہا ہی نہیں جاتا. بڑا اگر کوئی بول دے آپ کو کیا پتا یار، یہ میڈیا، سوشل میڈیا کیا ہے، یا انٹرنیٹ کیا ہے، یہ جو ہے نا وہ جدید ایک کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن کیا ہے، آپ کو کیا پتا. ناظرین بہت ساری باتوں پہ انسان کو خاموش رہنا پڑتا، کبھی ضرورت کے پیش نظر، کبھی حکمت کے پیش نظر، اور کبھی ادب کے پیش نظر. اس لیے آپ یہ پورا واقعہ اگر آپ اس کو کنسیڈر کریں تو آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ عورت، وہ جو بوڑھی عورت ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاقیات سے انسپائر ہو کر اس نے دین اسلام کو دل سے ایکسیپٹ کیا. تو اگر آج بھی ہم حضور کا طرز عمل اپنا لیں، میلاد ہم نے سیلیبریٹ کیا نا بھی ریسنٹلی، تو میلاد کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا بیسیکلی مقصد کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایکسپلین کر دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اب کام یہ کرنا ہے کہ حضور آ چکے ہیں اور 12 ربیع الاول بھی اب گزر چکی ہے، حضور کی پیدائش بھی ہو چکی ہے، حضور کا میلاد بھی ہو چکا ہے. اب قیامت تک کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اگر واقعی میں میلادی ہیں، واقعی میں عاشق رسول ہیں، واقعی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو ہے نا وہ عشق رسول کا ان کے اندر دعویٰ کرنے کا جو ہے نا وہ ایک جنون ہے، تو ہم سب کو چاہیے، انکلوڈنگ میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم جب تک ہماری زندگی ہے، مرتے دم تک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں تاکہ میلاد کا تصور کلیئر ہو جائے، تاکہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا ہو جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تھا، جو مشیت تھی، جو وعدہ تھا کہ ہم اپنے
حبیب کو بھیجیں گے تاکہ تم ان کے نقش قدم پر چلو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آ گئے نا۔ اب دیکھیں نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار دی ہیں، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ کسی نعمت کے اوپر بندہ احسان جتلا دے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نعمت کوئی بڑی پارٹیکولر ہوگی، بڑی خاص ہوگی، بڑی اسپیسیفک ہوگی۔ تو قرآن میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک تحقیق، دو تین تاکید ہے، بے شک ضرور تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان فرمایا کہ اپنے سب سے معزز ترین رسول تمہارے درمیان میں مومنین کو عطا فرما دیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا فرمانے کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالی احسان جتلا رہا ہے تو اس کا شکرانے کا ایک طریقہ اور ایک پروسیس یہ بنتا ہے ناظرین کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، اور ان کی زندگی کے مطابق جب ہم اپنی زندگی کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ شکر ادا کرنے کے مترادف بات ہوگی، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی بھی شامل ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ اچھا اخلاقیات کا مظاہرہ کریں، بڑوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی، اور اپنے جو ہے نا وہ باہر کی ٹینشن باہر رکھیں، اور دوستوں سے ملیں، اچھے اخلاقیات سے ملیں، رشتہ داروں سے ملیں، اچھے اخلاقیات سے ملیں۔ آخری میں یہی حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا، میرے سب سے آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک لوگوں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس کے اخلاقیات اچھے ہوں۔ میں بھی انشاءاللہ اخلاقیات اپناؤں گا، آپ بھی اپنائیے گا، اور اگر آپ کو اچھے اخلاقیات کے حوالے سے میرے یہ لیکچر پسند آ جائے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے مؤدبانہ میری گزارش ہے کہ اگر انہوں نے اب تک میرے چینل یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، ثواب کی نیت سے، نیکی کی نیت سے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری اسکرین کے اوپر میرے فیس بک کے پیج کا نام بھی لکھا ہوا آ رہا ہے۔ آپ اس کا جو لنک ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو اویلیبل ہو جائے گا۔ آپ فیس بک کے پیج پر بھی جا کے میرے تمام لیکچرز، میرے تمام بیانات کو واچ کر سکتے ہیں۔